ابھی اسرائیل کے کردار کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، کیا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اسرائیل واقعی ان مذاکرات کو مانے گا؟ کیونکہ جس طرح لبنان میں جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے، وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ ایران کو انوالو کرنا چاہ رہا ہے لبنان والی جنگ میں بھی، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں۔ بالکل عائشہ، آپ نے ٹھیک کہا کہ بیسیکلی تو اسرائیل جو ہے وہ اس وار کا مین سپوائلر فیکٹر ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہی امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے کیونکہ مقاصد کوئی نہیں حاصل ہوئے، بلکہ اسرائیل جو ہے وہ پہلی بار آئسولیٹڈ ہوا ہے اس معاملے میں کہ نہ تو نیٹو اس کے ساتھ کھڑا ہوا، نہ یورپ کھڑا ہوا، نہ آسٹریلیا، نہ جاپان۔ اور وہ جو نیریٹو تھا کہ جی انہوں نے جو ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں نے نیریٹو رکھا ہوا تھا، آج کی نئی جو جنریشن ہے، سوشل میڈیا کہہ لیں، ادر ریسورسز کہہ لیں، وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایگریسر کون ہے، ایکسپلائٹر کون ہے اور وکٹم کون ہے۔ وکٹم مسلمان ہیں، پیلسٹائن کے لوگ ہیں، ایگریسر جو ہے وہ کلیئرلی امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اور وہ عراق کی جنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کے دنیا کو بیوقوف بنایا گیا اور لاکھوں لوگوں لقمہ اجل ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے، بار بار جو بات ایران نے کہی گارنٹور کی، ضمانت کی، وہ ضمانت جو ہے اسرائیل کی وہ صرف امریکہ دے گا، اور اس ضمانت کو انشور جو ہے وہ چائنا یا رشیا کی شکل میں ایک دو تین بڑی طاقتیں کریں گی۔ اور پھر اس کے بعد اگر اسرائیل کچھ حرکت کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا یا باقی جو ضامن ہیں ان کی طرف سے ری ایکشن نہیں آئے گا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ایران کو کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا میزائل پروگرام کمپرومائز کرے، کیونکہ اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے پورے تل اویو کو، حیفا کو، تو وہ ایران کسی بھی حالت میں اپنی ڈیٹرنس آف میزائلز کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یورینیم اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تو وہ پہلے بھی کہہ چکا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایٹم بم بنانے کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس سارے صورتحال میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ عرب ممالک کو ایک بہت بڑا لیسن آیا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے وبال جان ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ساری آفت اور مصیبت ان پر آئی ہے۔ اور اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ، مڈل پاور کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، خطے کی ایک نئی مڈل پاور کے طور پہ پچھلے سال مئی بنیان المرصوص کے بعد۔ اور ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے، جو اگر انشاءاللہ پاکستان خطے میں کامیاب ہوتا ہے مذاکرات کو کامیاب کرانے میں، تو اس کے بعد نئے الائنس بنیں گے، اور نئے الائنس جو ہیں ان نئے الائنس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ایک بار ایران، سعودی عرب، یو اے ای، ترکی کو متحد کر کے کوئی ایک جوائنٹ ڈیفینس اسٹریٹجی تیار کر لی جائے، تو پھر میرا خیال ہے کہ دس از دا اونلی وے۔ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بڑے چینج ہوئے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ڈیوائن جو ایک طرف سے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جو انہوں نے اپنی چالیں چڑھی، اللہ نے ان کا اب الٹ کر دیا ہے، ان کی چالیں پڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ اب نیست و نابود ہونے کی طرف جائے گا۔ اور جو رائز آف ساؤتھ ایشیا اور گلف ہے وہ اس انداز میں مجھے ایمرجنگ پاور میں نظر آتا ہے۔ گو کہ بڑا آپٹیمسٹک لگتا ہے یہ سب کچھ، لیکن جو کچھ ابھی تک ہوا، دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ جنیوا، لندن اور نیو یارک کی طرح پوری دنیا کا مرکز نگاہ بن جائے گا۔ اس حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر حامد صاحب کہ اس پورے مذاکرات کے عمل میں پوری دنیا جبکہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، صرف ایک ملک ہے جو ان مذاکرات کی یا اس پیس ٹاک کی مخالفت کر رہا ہے، وہ انڈیا ہے۔ ایک تو انڈیا خود کیوں نہیں آیا میڈیٹر بن کر؟ کیا صرف اس لیے کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے، یا کچھ اور بھی معاملات ایسے تھے کہ انڈیا کا وہ رول ہی نہیں تھا کہ اس کو پیس ٹاک کے لیے کوئی ریلائبل سمجھتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے کوشش کی، جے شنکر نے کوشش کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن پاکستان کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں وہ سپوائلر ہیں، وہ اس میں زہر اگلیں گے، اور ہم کسی صورت بھی انڈین انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے۔ ایز اے فیسیلیٹیٹر چائنا، پاکستان، ترکی، مصر، کسی بھی حالت میں انڈیا کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پچھلے 11 سال میں، خصوصاً 70 سال سے تو کیا، مودی سرکار نے جو شائننگ انڈیا اور وشو گرو کا جو تھا کہ جی دنیا کو یہ لیڈ کرے گا،
وہ سب کچھ خاک میں مل گیا ہے. اور میں جو بار بار بات کر رہا ہوں, ڈیوائن پاور, جب اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر یہ دنیا کی طاقتیں جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں, یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح رائز ہوا ہے. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کی ہے, جس طرح انہوں نے ڈائلاگ ڈپلومیسی کی ہے, جس طرح انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے. پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا دونوں نے ملا کے دنیا کو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئندہ 10-20 سال دنیا میں سینٹر آف دا سٹیج بنا کے رکھے گی. اور انڈیا جو ہے وہ خطے میں سائیڈ لائن ہو گیا. وہ جو ہم کہتے ہیں انڈیا کو علاقے کا چوکیدار بنانا تھا, ٹھیکیدار بنانا تھا, ماما بنانا تھا, وہ اس سے اب بہت پیچھے چلا گیا ہے معاملہ. اب وہ اکیلا ہے, اور اکیلا اپنی کرتوتوں سے ہے عائشہ, وہ اپنے اعمال سے ہے. وہ اس نے جب جو وہاں پر ظلم کیے ہیں کشمیر میں اقلیتوں کے ساتھ, پاکستان کے خلاف افغانستان کا محاذ ہے, ہم نے دیکھے, ہم نے دونوں محاذوں میں اس کو شکست دی ہے. پراکسی وار میں بھی, ٹی ٹی پی کی شکل میں بھی, فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی شکل میں بھی, اور دوسری جانب ہم نے اس کو جو کائنیٹک وار ہے جو 9 مئی کو ہم نے اس کو 7 مئی سے 10 مئی تک جو دھول چٹائی ہے, اس کے بعد یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ دنیا ہمیں مڈل پاور بھی تسلیم کرے. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ دنیا ہمیں انڈیا کے مقابلے میں اب علاقے کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی امپورٹنس دے. اور ایک چیز آپ کو آخر میں بتاتا چلوں, وہ یہ کہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے سر, بڑی صحیح بات ہے کہ جے ڈی وینس کا آنا جو ہے یہ سمجھے کہ یہ ایران کی موقف کی کامیابی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ڈائلاگ میں بیٹھے جو کہ امریکہ کی بات کرے اور امریکن پبلک کی بات کرے, جو چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو, نہ کہ اسرائیل کی بات کرے جیرڈ کرشنر جیسا یا سٹیو وٹکاف جیسا یا پیٹ ہیگزٹ جیسا, جو کہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس بن کے امریکہ کو بھی تباہ کر رہا ہے اور یہودی لابی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے.